لیکن ادھر کچھ چند جو موٹے موٹے جو بنیادی ہیں ان کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں انسان کو یعنی دنیا ہی میں نظر آتے ہیں، یعنی آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ وہ رد عمل ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے دنیا کا ایک آٹومیٹک نظام ہوتا ہے، اسی طرح یہ آٹومیٹک ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ منہ کے اندر کوئی لقمہ ڈال لیں تو ڈالنے تک آپ کو اختیار ہے کہ یہ جو میں نوالا منہ میں ڈال رہی ہوں اس کو میں ڈالوں، یا منہ میں ڈال بھی لیں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو باہر نگل دیں یا ہاتھ سے پکڑ کر اس کو باہر پھینک دیں۔ لیکن جب ایک بار آپ ڈال دیتے ہیں اور حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میرا جسم اس لقمے کو ہضم نہ کرے یا اس لقمے کو میری مرضی کے مطابق ہضم کرے تو آپ کی مرضی جو ہے ہرگز نہیں چلے گی۔ وہ ایک آٹومیٹک نظام ہے، جب اس کے اندر لقمہ داخل ہو گیا تو اب اس میں آپ کا اختیار نہیں چل سکتا۔ اسی طرح جس انسان نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، جس انسان نے گناہ کر لیا وہ بھی ایک آٹومیٹک نظام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ نظام اس کا اثر دکھا کر رہے گا، یعنی ایوری ڈے ہم کو اعمال نامے کی شکل میں بلینک پیپر ملتا ہے، اور اس خالی پیپر پہ ہم یا تو اچھے اعمال کر کے یا برے اعمال کر کے اس اعمال نامے کو بھرتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ پیپر میں لکھتے ہیں، امتحان میں سوالات آتے ہیں آپ لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح آج کے دن میں نے غیبت کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، منافقت کی، تانا زنی کی، کسی کا حق مارا، تو یہ سارا کچھ میرے اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، لیکن تمہارے پاس حاضر باش فرشتے موجود ہوتے ہیں جو لکھ لیتے ہیں۔ ہم تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آج سے یعنی 3 دن پہلے ہم نے کیا کھایا، کیا بولا تھا، کیا کیا تھا، لیکن وہاں ایک ایک چیز موجود ہوگی۔ اور سورۃ کاف کی بھی آیت میں ہے کہ جب وہاں انسان پہنچے گا تو حیران رہ جائے گا کہ اس اعمال نامے نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، وہ ہر چیز کو اپنے سامنے وہاں حاضر پائے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم کوئی نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی نظام میں چلے جاتے ہیں۔ اور اب بات ہو رہی ہے گناہ کی، تو اب ایسا ہے کہ اب اس کا جو نمبر 1 اس کا جو دنیا میں نقصان ہوتا ہے وہ فساد قلب ہوتا ہے، یعنی ہر گناہ کے بدلے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب کوئی ایمان والا بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کیا تو اور نقطہ لگ گیا، اور گناہ کیا تو ایک اور نقطہ لگ گیا۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطے دھل جاتے ہیں، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، توفیق چھن جانا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا، اس کے بعد دوبارہ آپ وہ نیک کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کر لی، اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو موقع فراہم کیا کہ آپ دوبارہ وہی نیکی آپ دوبارہ کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلے رمضان میں آپ نے تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اس رمضان میں دوبارہ کر رہی ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پچھلے سال عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح گناہوں کا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق چھن لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن یاد کر لیا مگر گردان کرنے کو دل نہیں کرتا۔ مثلا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو اس کو دل نہیں کرتا۔ ماں باپ کا حکم ماننا مصیبت نظر آتا ہے، صبح کے وقت اٹھنا مصیبت نظر آتا ہے کہ کون اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، تاکہ نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد دعا مانگنا بوجھ نظر آتا ہے۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا جو ہے وہ مانگنی بڑی مشکل لگے گی، دل ہی نہیں کرتا کہ دعا مانگے۔ چنانچہ آپ نوٹ کریں کئی مرتبہ ہماری دعائیں آدھے منٹ کی بھی نہیں ہوتی، مخلوق کے سامنے شکوے کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، فون پہ
غیبت میں اس کی شکایت کی، اس نے دل دکھایا، اس کی بات کی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن نماز میں آتے ہیں تو نماز بس چند ہی منٹوں میں فرائض پڑھ کے تو فوراً ہٹ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی دعا کرتے ہیں، اور اس پر پروردگار کے سامنے اپنی اپلیکیشن فارورڈ کرنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگاتے. دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، مسئلے پر بیٹھنا مصیبت نظر آتا ہے. یہ دراصل نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی نیک عمل کے لیے کہے تو یہ بندے کو دشمن نظر آتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو بچے آگے سے، بچوں کو ایسا لگتا ہے ہم ان کے دشمن ہیں اور ہم ان کو شاید برا کریں، حالانکہ ہم ان کی اصلاح کے لیے، ان کی یعنی بھلائی کے لیے جو بھی کام ہے ان کو کہنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو مجھے سمجھاتا ہے مجھے وہ سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے. باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے تو سب سے بڑا دشمن باپ ہی نظر آتا ہے. باپ سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کرتا ہے. دل اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا دنیا میں سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے اولاد نیک بنے، لیکن اولاد کو سمجھ نہیں آ رہی. نمبر 3 چیز جو ہوتی ہے نقصان دنیا میں گناہوں کا، کہ وہ بے برکتی ہوتی ہے. یہ تیسرا نقصان انسان کو ملتا ہے. علم، رزق اور عمر میں برکت سے محرومی ہو جاتی ہے. علم سے محرومی کس طرح؟ اول تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا. جی میں کیا کروں، بار بار یاد کرتی ہوں، یاد نہیں ہوتا، ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے. یہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ ہمارے کابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی. مثال کے طور پر امام بخاری کو ایک محفل میں 100 حدیثیں سنائی گئیں. سننے کے بعد ان 100 حدیثوں کو انہوں نے دوبارہ اسی ترتیب سے سنا دیا، صرف ایک مرتبہ سننے کے بعد. دراصل گناہ کی وجہ سے بندے کا ذہن ہی کام نہیں کرتا. امام شافی کے بارے میں آتا تھا کہ وہ اگر قرآن کو حفظ کر رہے ہوں تو 2 پیج سامنے کھلے ہوں تو دونوں حفظ کو ہو جاتے تھے، تو ایٹ اے ٹائم ایک پیج سامنے کھول کے رکھتے تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں اسکولوں مدرسوں کے جو بچے بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھائی کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے. پڑھنے کو کہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا جنی دل نہیں لگتا، وہ جو پڑھنے کا کہ ان کو ان کی بات بری لگتی ہے. جو یہ ایک علم سے محرومی ہو جاتی ہے. دوسری بات رزق سے محرومی. اللہ رب العزت ان کے رزق سے برکت نکال دیتے ہیں. گھر کے سب مرد اور عورتیں کام کرتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے. ہمارے پاس بڑے شہروں کے کتنے لوگ آتے ہیں کہ میاں بیوی نوکری کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، بیٹی بھی کرتی ہے، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برکت اٹھا لی جاتی ہے. تیسری بات جو ہوتی ہے عمر سے برکت نکال دی جاتی ہے. اور چوتھا جو نقصان ہوتا ہے نیکی سے فرار، یعنی نیکی کرنے سے وہ بھاگتا ہے. گناہگار بندے کے گناہگار بندے کے دل میں اس کی اور اللہ کے درمیان وحشت سی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بات سننے کو اس کا دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا. نیکی کی بات سننے سے انسان دور بھاگتا ہے. یہ وحشت ہوتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر آتی ہے. اور نمبر 5 ہوتی ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جانا، یعنی 5واں نقصان، کاموں میں مشکلات اور کام پورے نہیں ہوتے. اور کئی مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. کہتے ہیں جی حضرات میرا تو کام ہوتے ہوتے رہ گیا. بیٹی کا رشتہ دیکھنے بڑے لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر بات نہیں بنتی، کام ادھورے رہ جاتے ہیں. یا کوئی بزنس یا کوئی جاب یا کوئی انٹرویو یا کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو وہ ان کا پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے کاموں کو ایک طرح سے سمیٹ دیا جاتا ہے، ان کے کام آگے بڑھتے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے دوڑنے والا گھوڑا اور ایک ہوتا ہے ٹانگے کا گھوڑا. ٹانگے والا گھوڑا تو آپ کو 10-15 ہزار کا مل جائے گا، لیکن جو گھوڑا دوڑ کر مقابلہ جیتنے والا ہوتا ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا ہوتا ہے.
تو اتنے مہنگے، تو وہ کیونکہ ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں. اب جس بندے کے پاس 15 لاکھ والا گھوڑا ہو، کیا وہ اس سے گدھا گاڑی میں استعمال کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا بھائی یہ کوئی کرنے والی بات ہے، یہ میرا ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہے، میں اسے گدھا گاڑی میں استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بندہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دنیا کی گدھا گاڑی میں جوتنا پسند نہیں فرماتے. فرماتے ہیں میرا یہ نیک بندہ ہے، میں اسے دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. آج تو لوگ آ کر کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، آج حالت یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. تو یہ بھی گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اور نمبر 6 ہوتا ہے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا ہے، یعنی دل اور بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بندہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، اسے ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے. انجانا سا خوف اس کے دل میں ہر وقت مسلط رہتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ خدا سے نہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے. اندھیرا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ہوا سے دروازہ کھٹک جائے تو ڈر جاتا ہے. اس کے علاوہ بدن کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے. نمبر 7 نیکی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. نیکی کی لذت جو ہے وہ نہیں آتی، نہ نماز میں لذت، نہ قرآن پڑھنے میں لذت، نہ تہجد پڑھنے میں لذت، یعنی اعمال میں لذت نہیں رہتی. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. چونکہ وہ عالم تھا اس لیے گناہ کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتا بھی تھا کہ پتہ نہیں اس گناہ کا میرے اوپر کیا اثر ہوگا. مگر وہ یہ بھی دیکھتا کہ اسے جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اس طرح مل رہی ہیں کہ ایک دن وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ تو کتنا کریم ہے، میں گناہوں پر گناہ کر رہا ہوں اور آپ اپنی نعمتوں کو میرے اوپر اسی طرح باقی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں القا فرمایا میرے بندے میری نعمتیں تیرے اوپر اسی طرح باقی نہیں ہے، تجھے افسوس نہیں ہو رہا؟ ذرا سوچ کہ جس دن سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کیا، ہم نے اس دن سے تہجد کے وقت رونے کی نعمت سے تجھے محروم کر دیا. تب اس کو احساس ہوا اوہو پہلے تہجد کی دعاؤں میں رونا آتا تھا لیکن اب تو رونا نہیں آتا. اور یہ جو تکبر اولا کی توفیق نہیں ملتی، یہ جو نیکی کرنے کی توفیق ہے وہ نہیں مل سکتی، تہجد کی توفیق نہیں ملتی. پتہ نہیں یہ کس گناہ کا وبال تھا. پھر نمبر 8 عمر چھوٹی ہو جانا، یعنی عمر میں کمی ہو جانا. تو اس کے بھی دو معنی. ایک معنی یہ کہ اس کی عمر کی جو مدت ہے کم کر دی جاتی ہے. حدیث پاک میں زنا کرنے سے عمر جو ہے گھٹا دی جاتی ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے عمر بڑھا دی جاتی ہے. دوسرا معنی یہ کہ اس کی عافیت والی عمر گھٹا دی جاتی ہے. مثلا عمر تو تھی 75 سال لیکن 50 سال میں شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی اور فلاں بھی اور گھٹنے کے درد نے ہلنے جلنے کبھی نے چھوڑا. یوں لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوتا ہے. گویا کہ جو ورکنگ پیریڈ آف ٹائم تھا، یعنی زندگی کے جو فعال حصے تھے وہ اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے، اور یہ ایک طرح سے عمل میں کمی بھی آ جاتی ہے. اور نمبر 2 ہوتا ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جانا. گناہوں کا ایک اثر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اللہ کے اس کی وقت ہی نہیں رہتی. جیسے کوئی وہ بے وقت چیز ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں ایک بندہ فوت ہو جائے تو اخبار میں خبر لگتی ہے کہ فلاں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک بندہ فوت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی اہمیت ہے. اور اگر کسی جگہ پر 1 لاکھ مچھر مار جائیں یا مکھیاں مار جائیں تو کیا اخبار میں خبر لگے گی؟ نہیں. اس لیے بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی. چنانچہ بندہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے. دنیا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور نمبر 10 گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی سے بری دوستی لگائی، اب باپ نے پوچھا بیٹا کہاں وقت گزارا، آگے سے جھوٹ بول دیا، پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں. اس طرح ایک گناہ اتنے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. نمبر 11 ذلت کا ملنا، یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے. یوں سمجھیں ہر گناہ کے ساتھ ذلت بندھی ہوئی ہے. جب ہم گناہ کا ارتکاب کریں گے تو وہ ذلت ہم سے لپٹ جائے گی. لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں، اندر سے کوئی عزت نہیں کرتا. اور نمبر 12
عقل میں فساد آ جائے گا، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ کہتے ہیں جی پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، گویا سوچنے کی صلاحیت چھین لی گئی۔ یعنی کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے منع کر دیا گیا، تو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے اس حکم میں کیا حکمت تھی۔ اور بندہ ذرا اپنی اوقات کو دیکھے کہ وہ حکم خدا کو چیلنج کرتا پھرتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔